السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ آج کی ہماری آیات الحمدللہ آیت نمبر 167 سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم اللیل، کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، السیام لیلہ رات کو، السیام روزوں کی، الرفث رغبت کرنا، الی نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف، وہن لباس لکم کہ وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس اور تم لباس ہو ان کا، لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم کنتم تھے تم تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم تو مہربان ہوا وہ تم پر، وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا تم سے، فلعان پس آؤ، باشرہن اب مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبینہ کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض تمہارے لیے دھاگے، الابیض سفید، من الخیط الاسودی دھاگے سیاہ سے، من الفجری فجر میں، ثم اتموا پھر پورا کرو، اتموا الصیام پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل طرف رات کے، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو، وانتم حالانکہ تم عاکفون تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجدی مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها تو پس نہ تم قریب جاؤ اس کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، آیاتی ہی اپنی آیات کو، للناسی لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو تین بہت بہترین جو ہیں ایک ہی آیت مبارکہ کے اندر رولز ہمارے لیے سیٹ کر کے بتا دیے کہ روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا گیا۔ اس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ ابتدائی دور میں عشاء کی نماز سے پہلے پہلے کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات تھے، اس لیے یہ آیات آئی تھیں، اور پھر وہ پابندی حرام سے حلال ہو گئی، اور پھر کہا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، یعنی تم دونوں برابر ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح تک کی یعنی کہ سحری کے وقت تک کی اجازت دے دی گئی کہ تم آرام سے مباشرت کو انجام دے سکتے ہو۔ فرمایا گیا ہنہ لباس لہم وانتم لباس لہن۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ چیز کہ اس آیت مبارکہ کے اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ درمیان میں ایک توا سے دوسری توا کے درمیان جو ایک آیت لکھی ہوئی ہے، قطع جو آیت کا لکھا ہوا ہے، وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ کہ لباس اصل میں کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کے جسم کو، لباس ایسا کپڑا ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ دیتا ہے، اور وہ ڈھانپنے کے لیے کس لیے کام آتا ہے؟ کہ جو جسم کے خد و خال ہیں، یا خدا نخواستہ جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی چوٹ کا نشان ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اسے مکمل طور پر ڈھانپ دے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ ڈھانپ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم اپنی پردہ داری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک دوسری چیز اگر آپ نوٹ کریں تو ہم لباس جو جسم کے اوپر زیب تن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو آرائش دینے کے لیے کرتے ہیں، کہ ہمارے جسم کے اندر وہ خوشنما لباس یا جس قسم کا جو بھی ہم لباس پہن رہے ہیں اس سے جسم کے اوپر کوئی خوشنمائی کا عنصر پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ساتھ
یہاں فوری طور پر. اور یہاں نساؤکم میں شرط تو عورت کی ہی ہوئی, لیکن اس کے علاوہ جو زوج کا لفظ ہے نا کہ تمہاری بیویاں, اس میں زوج عربی کے اندر شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو لباس کا عنصر ہے وہ کیونکہ چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور کہا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, تو مراد کیا ہوا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے جس طرح سے خوبیوں کو استعمال کرتے ہیں, اس طرح اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی عیب ہو, خواہ وہ جسمانی ہو, خواہ وہ اخلاقی ہو, یا کوئی اور بھی ہو, تو وہ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں. اصل میں سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ رشتہ جو دونوں کے درمیان میں ہے, اگر آپ نوٹ کریں تو نکاح کی تقریب کے اندر تو سب لوگ پھر بھی شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ساری کی ساری چیز ہوتی ہے, لیکن جو سب سے پرٹیکولر چیز آتی ہے وہ آتی ہے ان دونوں کے درمیان تعلقات کی, اور وہ ایسا تعلق ہے جو کہ پورے کے پورے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوتا ہے. وہ ایسا تعلق ہے کہ جس طریقے سے آپ کو بھوک لگتی ہے کھانا کھانے کی, اسی طریقے سے آپ کو باقی ضروریات کی بھی بھوک لگتی ہے, آپ ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور جو اس کو ڈینائی کر کے بہت پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے بعد پارسائی کے لباس کے اندر آپ نے چرچز کے اندر ہونے والے بہت بڑے بڑے کرائمز جن کو کہتے ہیں, ان کو بھی, ان کی داستانیں بھی آپ نے سنی ہوں گی یقیناً. تو اس سلسلے میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ازدواجی تعلقات کے آپس کی جو باتیں ہیں وہ آپس میں ہی محدود رکھا جائے, نہ ہی شوہر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کی بابت کسی اور کو بتائے, اور نہ ہی کسی بیوی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت سپر نیچرل قرار دلوانے کے لیے یا پھر کچھ اور باتوں کو پرچار کرنے کے لیے وہ ان باتوں کو آگے آگے بتاتی جائے. اچھا, اس سلسلے میں ایک کڑی جو میرے ذہن کے اندر آئی وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ میں ہنسنے کے معیار کو چیک کر لیں. اصل میں کیا ہے, ہمارے ہاں جو ہنسنے کا معیار ہے نا, جسے ہم مزاح کہتے ہیں, اس مزاح کے اندر یا تو ہمارے اندر ولگیرٹی ہے, یا پھر ہم جو ہے کسی کے عیوب کو ذکر کر کے ہنستے ہیں, یا کسی کا نام رکھ کے ہنستے ہیں, یا کچھ کرتے ہیں. تو ہماری یہ جو حص ہے یہ ہمیں برائی کی طرف عموماً لے کر جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر ہونے والے جو مزاح کے انداز ہیں ان کے اندر کسی کے اوپر بات کرنا, یا کوئی نجی تعلقات کے اوپر بات کرنا, یا کسی کے اعضاء کے اوپر بات کرنا, یہ عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کے اندر بھرپور طریقے سے یہ بات سمجھا دی کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو, مطلب ایک دوسرے کو دونوں ہی ڈھانپنے والے ہو. ہاں, اس سلسلے کے اندر اگر بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ خانگی مسائل کو کسی بڑے کی مشاورت لینا ضروری پڑ جاتا ہے, تو یاد رکھیے گا صرف اس شخص کو بتائیے گا جو آپ کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کہ ایماندار ہو. یعنی ایماندار سے مراد یہاں پہ میری یہ والی ہے کہ وہ آپ کی بات کو آگے نہیں بڑھائے گا اور آپ کو صحیح والا مشورہ بھی دے دے گا. ایسے خاندانوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور سب سے بہترین جو بات ہوتی ہے وہ اپنی والدہ سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے رازوں کو راز ہی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو آپ اپنی بہن, کوئی بھی جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذکر کریں, کیونکہ جو ہم بات کسی سے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک امانت کے درجے پر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہے جس کو بتانا ضروری ہے, تو بہترین طور پر ہمارے پاس معالج موجود ہیں جو کہ پیسے لیتے ہیں, یعنی ڈاکٹرز, اور آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھی یہ ہے چیز ہے, اور اس سلسلے میں آپ یہ طریقہ کار کر سکتے ہیں. آج کل جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے, انسان کو شعور آ گیا ہے, تو ڈاکٹر سے ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے, اور ڈاکٹر بہترین طور پر آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. یہ میں نے یہاں پر ڈاکٹرز کا اس لیے انکلوڈ کیا کیونکہ ہمارے عموماً جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہنسی اور ٹھٹا اڑانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات ایک چھوٹی سی ہوتی ہے وہ زبان زد عام کے اوپر ہو جاتی ہے, اور وہ اس چیز سے ہمیں پھر بعض اوقات باعث شرم ہم محسوس کرتے, اور پھر جو ہے معاملہ ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس آیت کے جو جو درمیان میں کاماز لگا کے سمجھ لیں ہم کوئی بات کہیں پہ بھی لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس عبارت کا حصہ تو ہے لیکن پرٹیکولرلی وہ ایک الگ جو ہے بات بھی کہی جا رہی ہے. یعنی اگر میں اس کو درمیان سے لے کر اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو کہ ہننا لباس لکم و انتم لباس لہن، اس کے اوپر آپ کو الگ سے بیٹھ کے ایک بات بتانا شروع کروں تو میں یہ درمیان سے نکال کے بتا سکتی ہوں. مطلب یہ ہوا، یعنی ایک دعا کے درمیان سے دوسرے دعا کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہمیں بات بتا دی. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم کانٹیکسٹ کے اندر آ گئے. کیا ہوا؟ الصیام رفث الی نسائکم، اور اس کے بعد پھر اگر ہم یہاں سے لے لیں کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تو یہ عبارت یہاں سے بھی مکمل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بات کی باریکیوں کے حساب سے ہمیں سمجھاتے ہیں کیونکہ خالق کو مخلوق کی تمام تر چیزوں کا علم ہے اور ان تمام تر غلطیوں کا بھی علم ہے جو انسان کہاں کہاں کرتا ہے اور کہاں کہاں کرتا جائے گا. اس لیے بتا دیا گیا کہ جب روزے سے فارغ ہو گئے تب کیا ہوا، ضرورت دوسری محسوس ہوئی تو اس کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے پوری رات کے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ تم نے کر لیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اور پھر کیا ہوا، جاؤ ان کے پاس اور فالآن باشرہن، تو جاؤ اور ان کے پاس اور اپنی مباشرت کو ادا کر لو. پھر کہا گیا وابتغوا ما کتب اللہ، اور تلاش کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. اب کتب اللہ کے اندر کافی ساری چیزیں آ گئی. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمر رکھا ہے مباشرت کا، جو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیٹا اور بیٹی کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ لکھ دیا گیا. اور دوسرا یہ وہ رشتہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا عنصر رکھا ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مذکور رکھ رہے ہیں مکمل طور پر حلال کی طرف. تو حلال کی طرف آنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا گیا ثواب اور اجر کو، اور جو جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ان کو فالو کرنے کے، تو کہہ دیا گیا کہ ما کتب اللہ لکم، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ لیا اب تم جاؤ اور اس کو تلاش کر لو. پھر فرمایا گیا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، یہاں تک کہ بات سواد کا وقفہ آنے کے بعد مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَقُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو. یعنی صبح تک کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے مکمل طور پر، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی کہ جب سفید دھاری جو ہے وہ نمایاں نہ ہو جائے کالی دھاری سے. اب یہاں پر یہ چیز نہیں ہے کہ دو دھاگے لے کر ہم ریل کے جو تھریڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ لے کے ہم صحن میں کھڑے ہو جائیں اور اس وقت تک کھاتے رہیں جب تک وہ دونوں کی کا جو ہے وہ فرق ہمیں نمایاں نہ شروع ہو جائے، بلکہ آسمان کے اندر نظر آنے والی وہ دھاریاں ہیں جو پہلے جو ہے وہ بلیک ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ نارنجی اور مختلف رنگوں کے اندر تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، جس سے عنصر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب جو ہے سحر کا وقت ہو گیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، سحر کے وقت کے اندر اور فجر کی نماز کے جو وقت ہے ان دونوں کے مابین بہت زیادہ فرق ہے. ہم کیونکہ فجر کی نماز عمومی طور پر سحر کے فوراً ساتھ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ ابتدائی فجر کا حصہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جاگنے کے بعد اگر اس ٹینیور کو 15 منٹ کے لیے بھی بڑھا دیا جائے تو جب پیٹ کے اندر کھانا جاتا ہے نا تو سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مشین جو ہے وہ ریفل ہو جاتی ہے. اور کھانا بھی الحمدللہ ایسے کھایا جاتا ہے جیسے شاید افطار تک تو ہم شاید فوت ہو جائیں گے، تو اس لیے ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھایا جاتا ہے بہت زیادہ. اور پانی تو اتنا پی لیا جاتا ہے کہ میرے خیال میں اونٹ شرمندہ ہو جائے گا کہ پورے کے پورے ٹینکر بھر جاتے ہیں پیٹ کے. اب کیا ہوا، اب اس کے ساتھ پھر اس لیے فوراً فجر کا وقت رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بڑے آرام کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کر لیا جائے نماز کو، اور اس کے بعد پھر آپ نے سونا ہے تو سو جائیے، نہیں تو قرآن پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اپنی باقی زندگی کی طرف لگ جائیے جو کام کرنا ہے. لیکن عموماً آپ جو یکم شوال کا دن ہوتا ہے اسی دن آپ نوٹ کریں آپ کی جو نماز کی فجر کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 20 منٹ آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ اول وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کو ادا کرنے کا. اس لیے کہا گیا کہ جب دو دھاگوں کے درمیان میں تمیز جب ہو جائے تب اس وقت کیا کرو کہ اس وقت جو ہے تم جو ہے کھانا پینا چھوڑ دو، یعنی کھاؤ اس وقت تک کہ سیاہ داری اور سفید دھاری پر حاوی نہ ہو جائے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، وہ گھر پہنچے تو روزہ تھا اور افطار کا وقت گزر چکا تھا. اس وقت کھانا پینا عشاء کے وقت تک تھا. ان کی زوجہ ان کے لیے کھانے پینے کو لینے گئیں، جب لوٹیں تو پھر وہ جو کیا تھا وہ تھکن کے باعث سو گئے تھے، اور دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور جب روزہ رکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور ان کو جو ہے احوال سنایا. جیسے ہی انہیں احوال سنایا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کے لیے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا
کہ نہیں تم آرام سے جو ہے رات سے لے کر سحر کے وقت تک کھا سکتے ہو, اس وقت تک تمہیں خیر اور بھلائی ہے, اور افطار میں بھی میں مطلب بہت زیادہ جلدی بھی نہیں کرنی. اس طرح یہ ہوا کہ جو سفید اور سیاہ دھاگے یعنی آسمان پر سیاہی سے سفیدی کا حاوی ہونا یعنی دونوں دھاریوں میں تبدیلی ہے. یہاں پر وہ تھریڈ کا استعمال نہیں ہے کہ کہیں دھاگوں کو دیکھا جائے کہ دھاگے نظر آنے شروع ہوئے ہیں یا نہیں. پھر فرمایا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ کہ تم جو ہے اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہو. اعتکاف کی حالت سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جو 20th روزہ جو ہوتا ہے ہمارا 20واں روزہ, اس میں نماز عصر سے پہلے پہلے جو معتکف ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ مغرب کے وقت سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. مردوں کے لیے اعتکاف کی حالت مساجد کے اندر ہے, خواتین کے لیے ایسی مساجد کے اندر اجازت ہے جہاں پر مردوں کا مکمل طور پر داخلہ منع ہو, یعنی ایسا پورشن بنا دیا جائے. اگر اس پورشن کے اندر بھی مرد حضرات کسی کام سے کے سلسلے میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, ایسے سلسلے میں وہ وہاں پر معتکف نہیں ہو سکتی. عموماً یہ ہے کہ گھر جو ہے ان کے لیے افضلیت رکھتے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر معتکف ہو جائیں. اچھا, اس سلسلے میں فجر سے لے کر مغرب تک بیٹھنے کی بھی روایات ملتی ہیں کہ اتنی دیر کے لیے بھی آپ معتکف ہو سکتے ہیں, عصر سے مغرب تک کے لیے بھی معتکف ہو سکتے ہیں یعنی اعتکاف کی حالت میں بیٹھ سکتے ہیں, اور آخری 3 ایام جو ہوتے ہیں رمضان کے اس میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے اللہ کے لیے رک کر بیٹھ جانا اور اس کی مکمل طور پر یکسو ہو کر عبادت کرنا. تو اس میں کہا گیا کہ ان دنوں کے اندر, کیونکہ اس آیت مبارکہ کا کانٹیکس جو ہے وہ خواتین کے ساتھ مباشرت کا چل رہا ہے, تو اس کانٹیکس کے اندر یہ کہا گیا کہ رات پوری تمہارے لیے دے دی گئی اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے. اس کے بعد نمبر 2 پہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی پردہ داری رکھنی ہے. دوسرا پھر کہا گیا کہ مکمل طور پر اب تک جو ہو چکا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. اب کیا ہوا کہ اپنا جو تعلق ہے اس کو قائم کر لو, اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اولاد کی فارم میں بھی اور ثواب کی نیت سے بھی اس کو پورا کر لو کہ تم نے حلال کام کیا. اس کے بعد کھانے پینے کا کہہ دیا گیا کہ 2 دھاریاں جو نمودار ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جب تک تم کھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد فرما دیا گیا کہ جو روزوں کے اندر اعتکاف کے اندر جو تم بیٹھتے ہو مساجد کے اندر, تو کیا ہوا اس میں مباشرت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تم مکمل طور پر معتکف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مساجد کے اندر بیٹھ گئے ہو. اب کیا ہوا کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی حالات پتہ چلتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی فوت ہو گیا ہے, کوئی چیز ہو گئی ہے, لیکن معتکف کو اس میں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ شرائط ہیں اعتکاف کی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اگر خدا نخواستہ معتکف بیمار ہو جاتا ہے تو بہت سیویئر نوعیت کا بیمار ہوتا ہے, تو اس صورت میں ہے کہ اس کو لے جایا جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ مساجد اب اتنی بہترین بلڈن ہوئی ہیں کہ سردیوں کے اندر ہیٹر کا انتظام ہوتا ہے اور گرمیوں کے اندر اے سیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ عموماً دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی مسجد کے اندر جا کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں, اور ہر طرح کی الحمدللہ سہولت موجود ہے. تو اب جو ہے وہ میرے خیال میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی. پھر فرمایا گیا کذالک یبین اللہ آیاتہ, اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی کو اختیار کر لیں. تقوی کیا ہے؟ اصل میں اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہوگا. انشاءاللہ العزیز آگے آیات آ رہی ہیں جس کے اندر انہی ازدواجی تعلقات کے بارے میں بہت بہترین طور پر اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا, جس کے بعد جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ایمان والا ہے وہ ان حدود کو جب پورا کرے گا اور حدود کی پامالی نہیں کرے گا تو یقیناً کیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو بہت کچھ کرنے سے روک دیتا ہے, ورنہ جو دنیا کے فتنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا, اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال کو بینکم آپس میں بالباطلی ساتھ باطل طریقے سے وتدلوا, اور تم پہنچاتے ہو بہا ان کو الی الحکامی حاکموں کی طرف لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من الاموالی مالوں میں سے الناسی لوگوں کے بالاثم ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. تدلو کہتے ہیں ایک ایسے ڈول کو جس کے اندر سے پانی نکال کے پھینکا جاتا ہے.
दलू, तुदलू नहीं दलू, दाल लाम वाव। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन इसलूब अल्लाह तबारक व ताला ने रिश्वत के बारे में भी बयान फरमाया कि एक दूसरे के माल को नाहक खाओ, और दूसरा इसमें हर तरह की चीज आ जाती है, ख्वाह वो हम हक विरासत के बारे में पढ़ रहे हो, ख्वाह वो हम किसी यतीम के माल को देने के बारे में पढ़ रहे हो, या किसी भी ऐसे तरीके से कि कुछ ऐसा हक हुकामे बाला को खुश करने के लिए मामलात को दे दिया जाए कि फिर क्या हो कि बाकी की चीजों को बेहतर तौर पर कर लिया। फरमाया गया अपने माल को बातिल तरीके से ना खाओ। मोमिन की सारी जिंदगी क्योंकि एक रोजे की तरह रहती है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस स्टेप पे हमें ये समझा दिया कि बातिल तरीके से मत खाओ। जिस तरह रोजे के अंदर हम बास चीजों से परहेज करते हैं ना, कि अल्लाह की रजा के लिए वो सामने मौजूद होती हैं, लेकिन हम बहुत संभल संभल के चलते हैं और उन चीजों को के लिए एहतियात करते हैं कि ये हमारी जिंदगी के अंदर शामिल ना होने पाए, जैसे चोरी है, खयानत है, डाका है, रिश्वत है, सौदेबाजियां हैं और बाकी की चीजें हैं, जना है और गिबत है, चुगलखोरी है और लड़ाई झगड़ा है। ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कि हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन क्या करना है, हमने बिल्कुल ऐसे चलना है जैसे कीचड़ के अंदर से हम अपने कपड़ों को मुकम्मल तौर पर थाम के गुजरते हैं ना, कि कहीं कोई कतरा, कोई ड्रॉप ना लग जाए। और खुदा न खास्ता ऐसा कोई ड्रॉप लग जाए तो हम क्या करते हैं, हम फौरन आकर उस हिस्से को उतारते हैं और धोते हैं। तो जब वो अमल खुदा न खास्ता जिंदगी के अंदर सरजद हो जाए तो क्या करते हैं, हम तौबा और इस्तगफार के सर्फ से उसको धो लेते हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, और कोशिश करते हैं कि आइंदा ना जाए। अगली दफा दोबारा उस रास्ते से गुजरते हैं तो और एहतियात से गुजरते हैं कि पहले एक ड्रॉप लग गया था, अब की बार तो वो भी ना लगे। बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक दूसरे का माल को हड़प करने के लिए क्या करते हो, तुम ऐसे रास्ते तलाश करते हो कि अपने से जो सीनियर है ना उसको कोई ना कोई चीज दे देते हो ताकि वो भी खुश हो जाए और तुम भी बड़े आराम से माल को हड़प कर लो। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस तरीके से तुम जो माल खा रहे हो ना वो गुनाह का बाइस है, और तुम जो है उसको जानते भी हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बहरहाल एक इंसान हूँ, हो सकता है कि मेरे पास एक मुकदमे को लाया जाए और तुम में से एक शख्स चर्ब जुबान हो और मैं उसके दलाइल सुनकर उसके हक में फैसला दे दूं, तो तुम ये जान लो कि तुमने दोज़ख का टुकड़ा ले लिया। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चर्ब ज़बानी की वजह से अपने मामले को जीत जाता है, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि वो जो है वो अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का मामला कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस शरीफ है, कि मुफलिस वो है जो बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा मगर उसकी बुराइयां उसकी नेकियों को ले जाएंगी, और फिर जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो दूसरों की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। वो कब होगा, जब इंसान ने दूसरे के साथ धोखा दही की होगी, चुगलखोरी करके उसके माल को हड़प किया होगा, फसाद कराया होगा, रिश्वत दी होगी और हर तरह के मामले ऐसे कराए होंगे जो कि मुश्किल का बाइस बन जाएंगे। तो फिर फरमाया गया कि फिर इंसान की नेकियों को ले लिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। बाद में जब उसके पास देने के लिए नेकियां भी नहीं होंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि दूसरों की बुराइयों को उसके ऊपर सजा के तौर पर डाल दिया जाएगा। रुकू के चेंज होते ही टॉपिक चेंज हुआ, जिसमें फरमाया गया यस अलूना का, कि वो सवाल करते हैं आपसे, वो सवाल करते हैं आपसे अनिल अहिल्लती हिलाल के बारे में, यानी नए चांद के बारे में। कुल कह दीजिए हिया मवाक़ीतु लिन्नास, के वो मुलाकात, ये वक्त मुकर्रर है लोगों के लिए, वल हज्जा और हज के लिए, वलैसल बिर्रा और नहीं है नेकी भी अंतातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम आओ अपने घरों को पिछली तरफ से, वलकिन्नल बिर्रा मगर नेकी है मन तका जो कि तकवा इख्तियार करे, व आतुल बुयूता और तुम आओ घरों को मिन अबवाबिहा उनके दरवाजों से, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर फरमाया कि लोग आपसे चांद के बारे में पूछते हैं। अहले अरब दो और आखिरी चांद की तारीखों को हलाल कहते थे, मुकम्मल चांद को बदर कहते थे और बाकी को कमर कहते थे। लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों है, मगर यहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि ये तुम्हारे लिए क्या है, एक सिलसिला है औकात को मुकर्रर करने का। अच्छा, उनके यहाँ ये तोहम परस्ती बहुत ज्यादा थी कि चांद जो बढ़ता है तो इंसान के पास खुशहाली आती है, और चांद जब घटता है तो फिर क्या होता है कि क्या मतलब बदहाली आती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक तोहम परस्ती हमारे यहाँ पाई जाती है कि शुरू की
جو تاریخیں ہیں نا ان کے اندر جو ہے بالوں کو کٹنگ کر لو تو بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آخری دنوں میں کٹنگ ہوگی تو بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے. پتہ نہیں کہاں سے ہم کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. اب کیا ہوا کہ یہ فرمایا گیا کہ یہ اوقات کار کو مقرر کرنے کے لیے ہے کہ نہ تو اس سے خوشحالی کا تعلق ہے اور نہ ہی بدحالی کا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہے مکمل طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں نا جو شریعت بعض کیا تقریباً ہم تو مکمل شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے لیے چاند کی جو اوقات کار ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے, اس لیے کہ ہمارے جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے, جس کا پتہ ہی ہمیں چاند کی وجہ سے چلتا ہے کہ کب یکم ہوگی. اسی طریقے سے درمیان میں جو ہے جو الحمدللہ مقدس مہینہ یہ چل رہا ہے ہمارا حرمت والا مہینہ جسے کہتے ہیں رجب کا, اس کا بھی اسی سے پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے, پھر سب سے بڑھ کر الحمدللہ رمضان المبارک آنے والے ہے, 5 ہفتے ہمارے درمیان رہ گئے, تو اس میں جو ہے اس کا بھی ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے. تو تمام تر جو نیکی کے کام ہے نا وہ ہمارے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری جو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے حال پر, عدت ہو گئی, رضاعت ہو گئی, پھر اس کے علاوہ حمل ہو گیا, حیض کے مسائل ہو گئے. اگر آپ اس کو چاند کے حساب سے فالو کریں تو مکمل طور پر وہ صحیح آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی روشنی کو بنا دیا تاکہ تم سالوں کی گنتی یاد کرو اور اپنے رب کو یاد کرو. شمسی کیلنڈر کو انسان فالو کرتا ہے مگر دینی کاموں میں ہم ہجری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. الاہلتو اصل میں ہمارے لیے وہ قدرتی جنتری ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں مکمل طور پر دنوں کا احوال معلوم کرتے ہیں. احوال سے مراد کیا, تاریخ معلوم کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اور بات بتائی گئی کہ وہ جاہلانہ رسم جس میں احرام باندھنے کے بعد جو ہے کیا ہوتا تھا, لوگ گھروں کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے تھے کسی کام کے سلسلے میں, کیونکہ یہ وہیں کے رہنے والے تھے. تو پھر کیا ہوا, اس کی ممانعت کر دی کہ جو کام کرنا ہے سیدھی طریقے سے آؤ اور سیدھے طریقے سے کرو. نیکی یہ نہیں ہے, یعنی وہ نیکی کے لیے کرتے تھے کہ بھئی اب تو ہم گھر سے نکل گئے احرام باندھ کر, اب ہم تو نہیں آ سکتے. تو کہا گیا کہ اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے اور تمہیں دوبارہ بھی آنا پڑتا ہے تو تم سیدھے طریقے سے ہی داخل ہوگے. اور نیکی اصل میں کیا ہے, نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اس لیے کہا گیا کہ واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. پھر فرمایا گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور لڑو اللہ کی راہ کے اندر, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے, ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو, ان اللہ لا یحب المعتدین کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس میں ڈیفینسو وار کا ذکر ہے, یعنی مدافعانہ جنگ کا. اس میں غزوہ بدر بھی ہے, احد بھی ہے اور احزاب بھی ہے. یہاں پر پہلی بار اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا حکم دیا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو, یعنی قتال کرو. نیکی چند عبادات کا نام نہیں ہے, مومن کو دین پر عمل کرنے کے لیے ساری زندگی جو ہے وہ مجاہد بننا پڑتا ہے. مکہ میں جب مسلمانوں کو تکالیف دی گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ہاتھ کو روک کر رکھو, یعنی ان سے لڑائی نہ کرو. مگر مدینہ میں آنے کے بعد حکم دے دیا گیا کہ جن لوگوں نے لڑائی کی اب تم ان سے لڑائی کرو. جہاد فی سبیل اللہ ہر وقت نہیں ہوتا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو ہمیں ہجری زندگی ہے وہ مکمل طور پر بحیثیت سپہ سالار ملتی ہے, لیکن آج کل کے دور کے حساب سے جہاد فی سبیل اللہ نہیں ملتا. جہاد کرنا اور اس کے بعد شہادت کی موت کو مطلوب و مقصود رکھنا ایک مومن کی مکمل طور پر زندگی ہے. تو آج کل کے حساب سے ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتین جو گھر کے کام کرتی ہیں وہ ان کے لیے جہاد ہے, اور عورتوں کے جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ سے تعبیر کیا کہ وہ اگر حج بیت اللہ کرتی ہیں تو وہ انہوں نے گویا جہاد کیا. مردوں کے لیے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ, یعنی جہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن اسے فرض کفایہ کے اوپر رکھا گیا کہ کچھ لوگ بھی اگر چلے جاتے ہیں تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے. لیکن ہم عام زندگی کے اندر جہاد کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہم جہاد بن نفس کر سکتے ہیں, اپنے نفس کے ساتھ جہاد. کے دنیا کے اندر اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں بھی منٹ میں فتنوں کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. تو کیا ہوا کہ ہم ان فتنوں سے بچ جائیں. اس کی چھوٹی سی مثال جو کہ
لگے آپ کو کہ شاید یہاں پر فٹ ان نہیں بیٹھتی، لیکن کیا ہوا کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاک بنتے ہوئے دیکھا، ساری دنیا اس پاگل پنے کے پیچھے پڑ گئی اور آپ نے خود کو اس سے روکے رکھا اور تعبیر بھی یہ کیا کہ یہ غلط بات ہے کہ ہم سارے کے سارے اس طرف کیوں لگ گئے. آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور اس چیز میں نہیں انوالو ہوئے، تو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، ورنہ خوش ہونے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ کی حرکتیں بہت ہیں ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد، ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہمیں مطلوب و مقصود ہو، تو وہ بڑی چیزیں ہیں، جس میں غریب غربا، یتیموں، مساکین پر خرچ کرنا. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک بات بڑی پرزور انداز میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے ارد گرد دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ارد گرد میں سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے اپنے گھر والے آتے ہیں اور رشتہ دار آتے ہیں، کہ آپ ان کے بارے میں دیکھو، سیکھو، سمجھو، اور اس کے بعد کیا کرو کہ اس نتیجے پر پہنچو کہ واقعی ان کو ضرورت ہے کہ نہیں. اس کے بعد جو ہے باقی دوسروں کی بھی مدد کرتے جاؤ، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا اول خیش بعد درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ باہر آپ بہت بڑے دینے والے بنے ہوئے اور آپ کے اپنے جو قریبی عزیز و اقارب، آپ کے اپنے بہن بھائی یا پھر آپ کے کزنز یا آپ کے کوئی رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے اپنے ماں باپ جو ہے وہ مالی قسمہ پرسی کا شکار ہوں. تو اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاد بالمال کے بعد یعنی کہ جہاد بالنفس، جہاد بالمال، پھر آ گیا جہاد بالعلم. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے سے جہاد ضرور کرنا ہے. آج کل کا سوشل میڈیا اتنا آسانی آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے خود کو نمایاں کیے بنا آپ آرام سے اللہ کے دین کی ترویج کر سکتے ہیں. یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طریقے سے پہلے ہمارے ہاں الحمدللہ وہ خواتین ہوتی تھیں نا، جن کے گھر ہم سپارہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ بھی ایک طرح کا جہاد کر رہی تھی. آپ اپنے آج کے دور کے جہاد کو پچھلے دور کے جہاد کے ساتھ تعبیر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس سپارے کے لیے جایا کرتے تھے، یا کوئی بھی ایسی محلے میں کوئی یا اپنی خاندان میں کوئی بزرگ ہستی ہوتی تھی جو کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاتی تھیں اور سیکھنے سمجھنے کی بات کر رہی ہوتی تھیں، حتیٰ کہ ہماری اپنی نانی دادیاں وہ کوئی سیکھنے سمجھنے کی بات ہمیں بتاتی تھیں، تو کیا ہے، یہ بھی ایک جہاد کی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا جس حساب سے آج کل کے میں پرٹیکولر جو علم ہوتا ہے، پہلے روایات ہوتی تھی اور روایات کے حساب سے وہ اپنی تحقیق بتا رہی ہوتی تھی. تو فرمایا گیا بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو پھر کیا ہوا کہ پراپر طریقے سے بتایا جائے. پھر کہا گیا جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے سے ایسے جہاد کے لکھ کے تحریر کر کے بولنے کی سخت نہیں ہے، بول نہیں سکتے تو لکھیں، اور لکھ کے لوگوں کو بہتر طور پر سکھائیں اور سمجھائیں تاکہ لوگوں کو شعور بلڈن ہو اور ان کو پتہ چلے. اس لیے کہ ابھی بھی پڑھنے والے بہت موجود ہیں جو کہ پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جہاد بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد ایسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے احکامات جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، ان کی ترویج کی جائے. اصل میں قرآن کو ہم نے ایک بہت خوبصورت ویلوٹ کے غلاف کے اندر سجایا، اس کے اوپر گوٹا کناری لگائی اور ہم نے اٹھا کے اس کو بہت بلند مقام پہ رکھ دیا کہ نہیں، یہ تو بہت مقدس کتاب ہے، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. حالانکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے دی تھی جیسے ایک مشین ہے نا، اس کو چلانے کے لیے ایک مینول فنکشن آپ کو ساتھ دیا جاتا ہے، کسی بھی اس آپریٹ کرنے کا آپریٹنگ سسٹم دیا جاتا ہے. تو ہماری زندگی کا جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. جب ہم اسے سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو نہ تو ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جہاد بالقرآن بھی ایک طرح بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ اللہ نے فرما دیا ان اللہ یحب المعتدین، کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی چیز کے اندر حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود کار سے آگے چلی جائے. اللہ کو نہ کمی پسند ہے اور نہ ہی زیادتی پسند ہے، نہ افراد پسند ہے اور نہ ہی تفرید پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ سرٹن کرائٹیریا دے دیتے ہیں کہ جو ہے بالکل اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے صبح روزہ رکھا اور اب تو مجھے اللہ سے اتنی محبت ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں،
میں اس سے مغرب کے بجائے عشاء کے ٹائم افطار کر رہی ہوں, تو کیا ہوا, میں محبت میں ہی کر رہی ہوں نا ایسا, لیکن کیا ہے وہ سرٹن چیز جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے, اس لیے کہ جو کہہ دیا گیا بس اس پہ عمل کرنا ہے. یا پھر میں بالکل ایسے نہیں کر رہی کہ میں جو ہوں ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسرا رکھ لیتی ہوں, ساتھ میں کیا کرتی ہوں افطار بھی نہیں کرتی اور نہ ہی سحر کرتی ہوں, تو میں اپنے آپ میں بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہی ہوں, تو یہ چیز بھی منع ہے. تو حد سے بڑھنے والا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے, جتنا اس نے حکم دیا ہے بس اتنا ہی کرنے کو ہمیں کہا گیا. پھر فرمایا گیا وقتلوہم, اور قتل کرو ان کو حیثو ثقفتموہم, کہ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ, واخرجوہم, اور نکالو ان کو من حیثو اخرجوکم, جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو. والفتنۃ, اور فتنہ اشد من القتل, کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. ولا تقاتلوہم, اور نہ تم لڑو ان سے عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس, حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم, وہ جنگ کرے تم سے, فیہ اس میں, فإن قتلوکم, پھر اگر وہ جنگ کرے تم سے, فقتلوہم, تو قتل کرو ان کو, کذالک, اسی طرح, جزاء الکافرین, اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. پھر فرمایا گیا کہ وہ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو, اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہاں پر اشارہ ہے, یہ فتح مکہ کے وقت کا اشارہ ہے کہ ایک ہجرت کے موقع پر اور دوسرا صلح حدیبیہ کے موقع پر ان لوگوں نے تمہیں حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کی پامالی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن جو ہے ایک خاص گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ میں یہاں پر قتال کر سکتا تھا. اس کے بعد سے, یعنی وہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, اس کے بعد سے اس حکم کو اٹھا لیا گیا, یعنی اب کوئی حدود حرم کے اندر کسی قسم کی کوئی قتل ریزی اور خون گیری نہیں کر سکتا. ہاں, اس کے ساتھ ایف اینڈ بٹس اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ قتل کا ارادہ رکھے یا پھر خدا نخواستہ ایسی کوئی جنگ ریزی ہو سکے, جیسے کہ 1970 کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر کہا گیا تھا کہ جو کہ اسلام کے مخالف دشمن عناصر تھے, انہوں نے نعوذ باللہ بیت اللہ کو محصور کرنے کا کچھ اس قسم کا انتظام کیا تھا, اور وہاں پر بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا. تو یہ اس صورت کے لیے ہے کہ اگر کوئی خود بخود آتا ہے لڑنے کے لیے اور اس قسم کی پامالی کے لیے آتا ہے تو پھر آپ کو جواب دینا بنتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ فورسز نے پھر نکال باہر کیا تھا ان کو اور اس کو آزاد کرایا تھا. ٹھیک ہے, تو کہا گیا کہ اگرچہ یہ اس وقت کا حکم تھا تو پھر یہ کہہ دیا گیا کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. فتنہ امتحان اور آزمائش ہوتا ہے. مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا اور پھر عمرے کو نہ ادا کرنا, یعنی ایسی سازشیں کرنا جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوں, تو اس کے لیے کہا گیا کہ فتنہ قتل سے بہت زیادہ بڑا ہے. فتنے سے مراد لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرنا ہے. اور پھر حدود قائم کی گئی کہ کیا ہوا کہ مکہ میں اگر جنگ کی اجازت ہے مگر مسجد حرام کے پاس نہیں ہے, اگر وہ وہاں تمہیں قتل کریں پھر اس بات کی تمہیں اجازت دے دی جائے گی. اور پھر کہا گیا کہ قتل کافروں کے لیے ہے, اسی لیے فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا اور صرف 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا, جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ عبداللہ بن قتل جو تھا اس کا بھی حکم تھا قتل کرنے کا. اس نے جا کے بیت اللہ کے غلاف میں خود کو چھپانے کی کوشش کی لیکن اسے نکالا گیا اور اس کے بعد پھر اسے قتل کر دیا گیا, کیونکہ یہ حکم ربی تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موقع پر شدید قسم کا اسلام دشمنی کا ثبوت دیا تھا, صرف اس وقت, کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ اگر اب میں نے معافی نہ مانگی تو میں پھر پھنس جاؤں گا, حالانکہ اس کی طبیعت کے اندر سدھار کا عنصر نہیں آیا ہوتا. تو اس لیے کہا گیا ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. پھر فرمایا گیا فَنِنْتَهُوا, اور اگر وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ کی یہ صفت خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی معافی کا حکم دے دیتے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے نا کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے اور اس کا دل پلٹ گیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہوں معافی مانگ لیتا ہوں. پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا اور راہب نے اس سے کہا کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کیونکہ وہ بالکل ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ میں اب معافی مانگ لوں, اور اسے کوئی چارہ نہیں مل رہا تھا. انسان کبھی کبھی دل سے واقعی توبہ طائب کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ایک نیک شخص کے پاس گیا, اس نے کہا کہ ہاں تم توبہ کر لو اور تم کیا کرو
کہ اچھے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے اور اس کے بعد تم کچھ نیک کام کرنے بھی لگو. لیکن وہ جیسے ہی آگے گیا تو مڈ آف دا جو روڈ تھا, جہاں پر آدھا فاصلہ رہ گیا تھا برائی کی بستی اور آدھا فاصلہ رہ گیا تھا اچھائی کی بستی میں, تو وہاں پر اچانک سے اللہ کے حکم سے اسے موت آ گئی. جب موت آئی تو اچھائی اور برائی کے دونوں فرشتے اسے لینے کے لیے آئے, اور انہوں نے کہا, اچھائی کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی تھی تو اب اسے ہم لے کر جائیں گے. برائی کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا, ابھی کی نہیں تھی اس نے, تو ہاں اس کو ہم لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, یعنی ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بالشتوں کو ناپ لیتے ہیں کہ کہاں تک اس نے موو کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دے دیا کہ اس کو سرکا کے اچھائی کی بستی کی طرف کر دیا جائے. اور پھر کیا ہوا کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی اور اس کو نیکی کے فرشتے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. یعنی اتنا ہمارا رب غفور الرحیم ہے کہ جب ہم توبہ کرنے کا سچے دل سے اندیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرما دیتا ہے. میرے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل کیا تھا ہم نے آیت نمبر 192 پر, جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے. پھر فرمایا وقاتلوہم, اور جنگ کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا کہ نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ و یکون الدین, اور دین ہو جائے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنِ انتہوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, فلا عدوانہ, تو نہیں کوئی زیادتی الا کوئی زیادتی نہیں ہے ان پر الا مگر علی الظالمین, اوپر ظالموں کے. اس میں اقدامی جنگ کا ذکر کیا گیا کہ جنگ کرو یہاں تک کہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. پہلے کہا گیا تھا مدافعانہ یعنی ڈیفینسو وار کا, کہ وہاں پر کیا تھا کہ اگر کوئی تم پر اٹیک کر رہا ہے تو وہاں پر تمہیں بدلے میں اٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کہا گیا اقدامی جنگ کا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے اور فتنے نے اتنا سر اٹھا لیا ہے کہ وہاں پر اب جنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے, مظالم بڑھ گئے, تو پھر جنگ کی اجازت دے دی گئی کہ جنگ کرو یہاں تک کہ دین جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو جائے. اس کی مخصوص حالات میں اجازت ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر دور میں جنگ کا ایک نظام اور جنگ کا طریق الگ ہو جاتا ہے. اچھا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہاں پر لوگوں کو شعور تو تھا, لیکن لوگ جو تھے وہ بزور طاقت اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں سازشیں بھی ہو رہی تھیں اور باقی چیز. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سپہ سالار جب دیکھتے ہیں نا, ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں, تو آپ کو ایک چیز بڑی ڈومیننٹ نظر آتی ہے کہ جہاں جہاں سازشوں کا طریق تھا وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیمز کو صحابہ کرام کی بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں کے اندر تعلیم کو عام کریں. یعنی یہ چیز نہیں تھی کہ اسلام جو ہے وہ بزور طاقت ہی جو پورے کے پورے مکہ میں یا پورے عرب کے اندر پھیلا. ٹھیک ہے, اور جہاں جہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ جھڑپیں شدید قسم کی ہو گئی تھیں, لوگ جو ہے جنگ کے لیے آ گئے تھے, جیسے غزوہ بدر کے لیے بدر کے مقام پر جمع ہوئے, جیسے احد میں ہوئے, اور جیسے احزاب کے اندر لاکھوں کا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا تھا, تو اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی کو اپنایا ہے. ہر دور کے اندر جنگ جو ہے اسلام دشمن عناصر کی وہ ہمارے ساتھ جاری رہتی ہے. اب اس کو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کیا اٹامک وار کے اٹامک ایج کے اندر ہم چل رہے ہیں, تو کیا ہم صرف اور صرف جو ہے ایک بم بلاسٹ کریں گے اور سب کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد اسلام کا بول بالا کر لیں گے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو ہم جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور زندگی کے اندر جو ذہن سازی کی تھی فتنوں کے اس دور کے اندر, جبکہ دماغوں کے اندر زبان دانی انتہائی عروج کے اوپر تھی, اس وقت کے لوگوں کو آپ بے عقل مت سمجھیے گا, اس لیے کہ ابو جہل کو اپنے وقت کا ابو الحکم کہا جاتا تھا, اس سے مشورے لیے جاتے تھے. یہ تو خدا کی مار اس کے اوپر پڑی جو اس کی عقل ماری گئی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا, تبھی اس کو ابو جہل کا خطاب دیا گیا. حالانکہ وہ کیا تھا, وہ اپنے دور کا انتہائی جو ہے وہ سمجھدار انسان تھا. ٹھیک ہے, اور لازمی بات ہے جس کو حق کی پہچان نہ ہو تو وہ پھر اس کے بعد ابو جہل ہی کہلائے گا نا. تو لیکن کیا ہوا کہ ہر دور کے اندر فتنے اور فساد سے نپٹنے کے لیے طریقہ کار کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اس دور کے اندر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کے اندر صرف اور صرف تلوار اٹھا لیں اور پورا مکمل طور پہ قلعہ کما کر لیں, تو اس کے بعد ایک جنریشن اس سے زیادہ دماغوں کے اندر فتنہ اور فساد لیے کھڑی ہے. ہم سب کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جہاد بالزبان بھی کریں اور جہاد بالقرآن بھی کریں, تاکہ کیا ہو کہ ہم اپنی نسلوں کے
اندر اس شعور کو, اس احساس کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو اجاگر کر سکے جو کہ اصل میں ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نبی کی محبت کے اندر یا تو اتنے غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی نبی پکارتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر خلاف ورزی اور انکار کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر کیا کرتے ہیں, ہم بالکل ہی رک جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں, ہر چیز جو ہے وہ ممانعت ہے اس چیز کی اور وہ ہم نہیں کر سکتے. اسلام اعتدال کا دین ہے اور اعتدال ہی اصل میں ہمارا جہاد ہے. جہاد کے لفظی معنی کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تھی آج کے دور کی بات. اس وقت کیا ہوا کہ فتنے جو تھے وہ شدید قسم کے ظہور پذیر ہو رہے تھے اور پھر کیا ہوا کہ اسلام جو ہے وہ اس سے نہیں پھیلا, تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. تو اس میں کیا ہوا کہ مشکلات کا جو ہے وہ انتہائی طور پر سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ گیا. تو کیا ہوا, پھر ترویج ہوئی اسلام کی. اس کے بعد عبداللہ بن قتل کو اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ مرتد دین تھا, ناحق اس نے خون بہایا تھا اور توہین رسالت کا بھی مرتکب ہوا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جو خون جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خر پہنے ہوئے پہنچے تو جو وہ شخص تھا نا, اس نے کیا کیا, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لیا اور وہاں سے اس نے معافی مانگی. مرتد کو مارنے کی سزا کیوں ہے؟ وہ مرتد دین تھا. اچھا, اس نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد بدل گیا. اس کو مارنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس طرح تو ہر بندہ جو ہے وہ اٹھے گا اور دین کے اندر شر انگیزی کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد وہ شکوک و شبہات کو اتنا عام کرے گا کہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں تو ہم ایسے ایگریمنٹ کے اوپر سائن کرتے ہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو غلامی میں دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ عبد کا لفظ ایکچوئل میں غلامی کا ہے. ہم اسے بندہ کہہ کے بہت کچھ ڈھانپ لیتے ہیں, اصل میں مالک کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے کا نام جو ہے وہ غلامی ہے. جیسے مالک کے ہاتھ کے اندر ہر چیز ہوتا ہے نا, آپ اس کی مثال بالکل سادہ الفاظ میں ایک بندر والے کے ہاتھ میں بندر کو لیے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر ایک رسی ہوتی ہے اور وہ رسی سے اس رسی کو ہلاتا ہے اور وہ بندر اسی طریقے سے گلاٹیاں کھاتا ہے جس طریقے سے اس کا مالک کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسے کھلا رہا ہے, وہ پلا رہا ہے. اسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم نے الستو بربکم کا ایک بانڈ سائن کیا ہے نا عالم ارواح کے اندر, اس کے بعد ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو میرا آقا ہے, اب جو تو کہے گا ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک ہمیں جو آسانیاں ملی ہوئی ہیں نا, جس میں ہم بہت چودھری اور فن خواہ بن کے آج کل کے دور میں گھوم رہے ہیں, تو ہمیں آسانی اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے انشاءاللہ العزیز آیات کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک امت واحدہ سب کو بنا دیتا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن پھر وہ حال ہو جاتا کہ سب کے پاس کوئی دماغ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات ایسی بنائی جن کو مکمل طور پر آزادی عقل عطا فرمائی, جو کہ اپنے حساب سے جو ہے وہ دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ ان کو جو آزادی دی اس حساب سے کیا ہوا کہ ان کی پھر آخر میں پوچھا بھی جائے گا. فرشتے جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اللہ کی عبادت کے لیے, اس کے حکم کو سر انجام دینے کے لیے آئے ہیں, اور اس میں جو ہے یہ والی بات ہے کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, یعنی اللہ کی بات پر عمل پیرا ہونا ہے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ دین کی ترویج کا کام کرے گا, فتنے کو دبانے کی کوشش کرے گا. وہ دبانا انڈر دا کارپٹ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے حساب سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا حل تلاش کر کے اس کا جواب دیا جائے گا. اور پھر کہا گیا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے, اس لیے کہ فتنہ کیا کرتا ہے, فتنہ جو ہے وہ شک و شبہ کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کے دماغ کے اندر ایک ایسا کوئی وسوسہ ڈال جاتا ہے جو آپ کا پورے کا پورا مکمل ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں کی طرف جب بھی دماغ جائے جو کہ خرابی کو پیدا کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. زیادہ تر آتا ہے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکاریے, یعنی ہلکا ہلکا تھوک پھینکیے اور اعوذ باللہ پڑھ لیجیے, اور اپنے آپ کو بہترین طور پر ہر طرح کی الٹی سیدھی سوچ سے نکالنے کا یہ کارگر
نسخہ ہے. حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی اگر بہت زیادہ خیالات بلڈ ان ہو رہے ہیں جو کہ ایک خاص شیطان کی مرہون منت ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میرے دماغ میں خیالوں کا تانتا بن جاتا ہے, مجھے بہت مشکل ہوتی ہے, بعض اوقات میں آیات کو بھول جاتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس شیطان کی وجہ سے ہے, اور جب ایسا ہونے لگے تم بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اس کے بعد کیا کرو, نماز کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دو. پھر کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے سے شدید قسم کی ممانعت کرتا ہے, کہ اس وقت پہ کہہ دیا گیا کہ جو صحیح معنوں پہ مان جائے اور صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کر لے تو پھر کیا ہو گیا, اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ آیت نمبر 193 پر میں مکمل کر رہی ہوں. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلی سنڈے کو ملاقات ہوگی, زندگی نے اجازت دی تو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آسانیاں بانٹیے زندگی میں, اور آسانیاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے پا لیجیے. اللہم آنس فحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و خدا و رحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.